بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو ادا کیا، نماز کو پڑھا، اس نے پورے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں تو بہت تفصیل ہے، 700 سے زائد مرتبہ ذکر کیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑی عظمت بتائی گئی ہے۔ یہ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک عجیب قسم کا سوال کچھ لوگوں نے پوچھا ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا جواب ویڈیو کے اندر دے دیا جائے تاکہ سارے وہ سن لیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ یہ پوچھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسے ہے؟ یا نماز میں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی جائیں یا اچانک بند ہو جائیں، کیا نماز ہو جائے گی اس طرح یا نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ اب جواب اس کا یہ سنیں، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور آنکھوں کو اچھی جگہ پہ استعمال کرو، قرآن پڑھنے میں استعمال کرو، احادیث پڑھنے میں استعمال کرو، اسلامی کتابیں پڑھنے میں استعمال کرو، اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے حکم یہ ہے کہ آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح جب آپ اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کی تشہد والی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ تو آنکھیں اگر بند ہی کر لی تو آپ کی نگاہ پھر کیسے سجدے والی جگہ پہ ہوگی؟ پھر تو اندھیرے میں ہی آپ پڑھیں گے، بلکہ اندھیرے کے اندر بھی اتنا اندھیرا جہاں اپنے اعضاء بھی نظر نہ آئے، ہاتھ پیروں کا بھی پتہ نہ چلے، ایسی جگہ پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور پھر ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ شور و غل ہو، جیسے آٹے کی مشین چکی چل رہی ہے، اس جگہ پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، قبرستان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر کوئی سامنے ہو اس کے وہاں پہ نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے، جو سوال پوچھا گیا ہے، آنکھیں جان بوجھ کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بلکہ بہت سی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ان سے پوچھے جن کو روشنی نہیں ہے، جن کی نظر نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو آپ کو اللہ نے جب یہ نعمت دی ہوئی ہے تو آپ جان بوجھ کے آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے بند کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، مکمل آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ، اچانک آنکھ بند ہو گئی اس کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ اچانک بند ہو جائے تو آدمی کھول لے آنکھ کو،
یہ نہ سمجھے کہ اب بند ہو گئی تو میں بند ہی کر کے پڑھتا رہوں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ انسان بہت تھکا ہوتا ہے، کام سے آیا ہے، خاص طور پہ عصر کے وقت، اکثر اس وقت لوگ ڈیوٹی سے آتے ہیں، نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں، کیونکہ نماز سکون والی چیز ہے، راحت والی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب اس حالت میں سکون میں آدمی کو نیند بھی آتی ہے، نیند کی وجہ سے جو جھٹکا لگ جاتا ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ فریش ہو جائے، ریسٹ کر لے، نماز بعد میں پڑھے پھر قضا ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں پڑھتا ہے تو ہمت کر کے پڑھے، اس حالت میں نیند کا کوئی جھٹکا لگ گیا اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جان بوجھ کے آنکھیں نہ تھوڑی دیر کے لیے بند کرے نہ مستقل بند کرے، وہ اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے اگر ایسی حالت میں نماز پڑھے۔ ہاں نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن جو اجر و ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ بعض آدمیوں کو نماز کا مکمل ثواب ملتا ہے، پورا اجر، اور کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں۔ جس قدر نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا اسی طرح کا اس کو اجر بھی ملے گا۔ اور بعض لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایک سجدے سے سر اٹھایا دوسرا پھر سجدہ، جس طرح مرغی دانے چگتی ہے ایسے سجدے پہ سجدہ، رکوع میں بھی پورا نہیں جھکتے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ رکوع کے اندر اس طرح جھکے کہ پشت برابر ہو جائے، اگر پشت کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے وہ گرے نہ۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح پورا نہ جھکے، تھوڑا جھکے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے مرد اور عورت کی نماز کا۔ عورت جو سجدہ کرتی ہے وہ بھی زمین کے ساتھ چپک کر لپٹ کر سجدہ کرے گی، اور مرد حضرات ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھیں گے اور کونیوں کو اٹھا کے رکھیں گے، اس طرح کونیاں اٹھی ہو، اور عورتوں کی کونیاں زمین کے ساتھ بچھی ہو۔ یہ فرق ہے، یہ بھی نماز سیکھ کر پڑھنی چاہیے۔ جس کی نماز شاندار اس کی زندگی جاندار اور شاندار، جس کی نماز جاندار نہیں ہے، شاندار نہیں ہے، نہ اس کی زندگی جاندار نہ اس کی نماز شاندار، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ پھر وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تو بھی اس کو ذلیل کر دے اور جہنم میں قید کر دے۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے نماز بھی پڑھی، وقت بھی نکالا، بجائے فائدے کے الٹا نقصان۔ اگر آپ خشوع خضوع سے، نورانیت سے، سوچ سمجھ کر نماز پڑھیں گے، وہ نماز آپ کے لیے دعا کرے گی اور اس دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو بندے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت دعا کرتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دعا کرتا ہے، نماز بندے کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ چیزیں کامیابی کی چیزیں ہیں۔ نماز جب بھی پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑ دو، یوں سمجھو کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، پھر نماز فائدہ دے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو خشوع خضوع کے ساتھ، پوری روحانیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔